بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ایک ہندو نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کیا کہ اگر ہر ایک کا خدا ایک جیسا ہے تو پھر کیوں بہت سے مذہب ہیں؟ دوستو آپ کو تفصیل سے سوال بتاتے ہیں کہ اس شخص نے کیسے سوال کیا تھا، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کی آسانی کے لیے انگلش سے اردو میں ٹرانسلیٹ کی گئی ہے تاکہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ آپ اپنی مرضی سے کمنٹ میں بتائیں کہ ہم آپ کے لیے کون سی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ویڈیو کو انگلش سے اردو میں ٹرانسلیٹ کریں، ہم آپ کے لیے وہی ویڈیو کو ٹرانسلیٹ کریں گے۔ دوستو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے پاس اجتماع میں ایک ہندو شخص نے سوال کیا۔ اس نے کہا کہ گڈ ایوننگ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، میں آپ کو سلام دیتا ہوں، میں ہندو ہوں، میرا نام سینڈی ہے، میں بہت عرصے سے یوٹیوب پر آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں، میں دوسرے مذاہب کا احترام کرتا ہوں، میں اللہ تعالی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرتا ہوں۔ میں نے بچپن میں اپنے سکول کا آغاز کیتھولک پبلک سکول سے کیا تھا۔ اس سکول میں مجھے بائبل، عیسائیت اور لارڈ جیزس کے بارے میں پڑھایا گیا، اور 5th سٹینڈرڈ کے بعد مجھے اپنے ہندو مذہب کے بارے میں پتا چلا، اور آج بھی میں کبھی کبھی ہندو مذہب کی طرف راغب ہو جاتا ہوں۔ سارے مذہب میں کچھ کامن لنک ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ میرا آپ سے بنیادی سوال ہے، بیسیکلی میں نے فارمیسی پڑھی ہے، زمین پر بہت سے مذاہب موجود ہیں، اگر انسان کا جسمانی نظام ایک جیسا ہے، دل کی دھڑکن ایک جیسی ہے، خون کا بہاؤ ایک جیسا ہے، سب کے ناک ایک جیسے ہیں، اگر ہر چیز سیم ہے تو خالق کو بھی سیم ہونا چاہیے تھا، اس کی سپریم پاور کو بھی سیم ہونا چاہیے تھا۔ اگر سپریم پاور سیم ہے تو آج زمین پر بہت سے مذہب کیوں ہیں؟ میں نے بہت تھیوریٹیکل کتابیں پڑھی ہیں۔ ہزاروں سال پہلے ہندوازم مذہب تھا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور اب میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ دنیا میں بہت سے مذہب ہیں اور ہر مذہب کے اپنے قواعد و ضوابط ہیں، تو میں ایک انسان ہونے کی وجہ سے کنفیوز ہوں۔ مجھے ہندو ہونے کی وجہ سے اپنے مذہب کی عزت کرنی چاہیے یا مجھے انسان ہونے کی وجہ سے دوسرے مذہب کا احترام کرنا چاہیے؟ تو حتمی حقیقت کیا ہے اور آنے والے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے سوال کو دہراتے ہوئے جواب دینا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ العمران میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کا واحد مذہب جو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے وہ اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک ہی مذہب کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبر بھیجے ہیں اور ان کو پیغام دے کر بھیجا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ بدل گئے اور ایک نیا میسنجر آیا، پھر لوگ بدل گئے اور ایک نیا میسنجر آیا، لیکن تمام پیغمبروں کا بنیادی میسج سیم تھا، اور اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی قرآن نازل نہیں کیا تاکہ کوئی الجھن نہ رہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے پہلے نرسری، پریپ، اول دوم چھوٹی کلاسز میں کیوں ڈالا، آپ مجھے ڈائریکٹ میڈیکل کالج میں ڈال دیتے۔ پھر میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ڈاکٹر بننے سے پہلے آپ کو پرائمری، سیکنڈری اور میڈیکل کالج میں جانا پڑتا ہے، پھر آپ ڈاکٹر بنتے ہو، آپ ڈائریکٹ ڈاکٹر نہیں بن سکتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ قرآن پاک سے پہلے جتنے بھی پیغام دنیا میں موجود تھے وہ کسی خاص گروہ کے لیے تھے، اور ان پیغامات کی پیروی کسی مقررہ وقت کے لیے تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پیغامات کسی خاص وقت کے لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں تخلیق کیا، جب اللہ تعالیٰ کو لگا کہ اب انسان قرآن کو سمجھ پائے گا، تب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ یہ آخری پیغام قرآن پاک نہ صرف مسلمانوں کے لیے، نہ عرب کے لیے، نہ کسی خاص گروپ کے لیے آیا ہے، بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ یہ پیغام پوری انسانیت کے لیے آیا ہے۔ جو پیغامات قرآن پاک سے پہلے تھے وہ کسی خاص گروپ کے لیے، کسی خاص دور کے لیے تھے، تب لوگوں کو صرف اس پیغام پر اس دور میں ہی عمل کرنا تھا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، انہیں پوری انسانیت کے لیے پیغام دے کر بھیجا گیا۔ ہمارا خالق و مالک جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اس نے ہمیں ایک مذہب کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے۔ لوگوں نے خود اس دنیا میں آ کر اپنا مذہب تبدیل کیا ہے۔ میرے پاس ایک فارمولہ ہے جو کسی بھی انسان کی مخالفت نہیں کرے گا۔ میں ان تمام انسانوں کو بتا دیتا ہوں کہ کم از کم یہ یقین کریں کہ ایک صحیفہ ہے جو 100% اللہ کا کلام ہے،
ہے، لہذا ہندو اس بات پر اتفاق نہیں کریں گے کہ میں 100% ہونے پر یقین کرتا ہوں، عیسائی بھی اس بات پر اتفاق نہیں کریں گے کہ بائبل 100% اللہ کا کلام ہے۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ ان تمام مذہبی کتابوں میں جو چیز مشترک ہے اس بات پر تو یقین کر لیں، جو باتیں ان مذہبی کتابوں میں مختلف ہیں ان پر کل ڈسکس کریں گے، ان اختلافات پر نہ لڑیں، ہم اس بات پر تو راضی ہو جائیں کہ ان مذہبی کتابوں میں جو کچھ کامن ہے اس بات پر یقین کر لیں۔ اب ہم جب تحقیق کریں گے تو ویداس، گیتا، بائبل اور قرآن پاک میں یہ لکھا ہے کہ اس خدا کی کوئی تصویر نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی مجسمہ نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، ان تمام مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ہندو مذہب کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بائبل کی کتاب میں کئی جگہوں پر لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، لہذا ہمیں اس بات پر یقین دہانی کر لینی چاہیے کہ ان تمام مذہبی کتابوں میں کیا مشترک ہے۔ تمام مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ شراب نہیں پینی چاہیے، تمام مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ جوا نہیں کھیلنا چاہیے، لہذا ہمیں اس بات پر اتفاق کرنا چاہیے کہ ان تمام مذہبی کتابوں میں کیا مشترک، اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ آپ کو اس بات پر یقین کرنا ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ شراب نہیں پیتے تھے، وہ نماز خشوع اور خضوع سے پڑھتے تھے، یہ تمام مشترک پوائنٹ ہیں، تمام مذہبی کتابوں میں ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں ہندوؤں میں دوسرے مذہب کا احترام کرتا ہوں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں؟ کیا آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی حرام ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا میں کنفیوز ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ آپ کی کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہے کہ خدا کی تصویر نہیں، کوئی مجسمہ نہیں، کوئی عکس نہیں، یہی سیم باتیں آپ کی مذہبی کتابوں میں لکھی ہیں۔ تو اس شخص نے جواب دیا میں کنفیوز ہوں۔ تو پھر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ تمام باتیں آپ کی کتابوں میں لکھی ہیں کہ اللہ کا کوئی عکس نہیں، اس کی کوئی تصویر نہیں، اس کا کوئی مجسمہ نہیں، خدا صرف ایک ہے، یہ آپ کی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ کی مذہبی کتابوں میں بالکل واضح ہے، تو آپ کو کس بات کی کنفیوژن ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میرا نالج بہت کم ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ایک شخص جس کو نالج ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے تو آپ یقین کریں۔ پھر اس شخص نے کہا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ احترام کرنا چاہیے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ احترام اپنی جگہ ہے لیکن ان پر ایمان لانا، ان کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ میرا سوال کسی دوسری ڈائریکشن میں جا رہا ہے، میں ہندوؤں میں ہندوازم کو فالو کرتا ہوں، میں نے اپنے گھر والوں کی، اپنے معاشرے کی باتیں فالو کرنی ہیں، اپنے ساتھیوں کی باتیں ماننی ہیں۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ اگر آپ کے ساتھی لوٹ مار شروع کر دیں تو کیا آپ بھی لوٹ مار شروع کر دیں گے؟ اس آدمی نے نہ میں جواب دیا۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ کا معاشرہ لوٹ مار شروع کر دے، آپ کے ساتھی لوٹ مار شروع کر دیں تو پھر آپ اپنے معاشرے کو فالو کریں گے؟ آپ جانتے ہو کہ لوٹ مار غلط ہے تو کیا پھر بھی آپ لوٹ مار شروع کر دو گے؟ جب معاشرہ صحیح ہے تو آپ اس کی پیروی کرتے ہو، جب معاشرہ غلط ہو تو آپ اس بات پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے، اگر آپ کا دوست ویداس کے خلاف جا رہا ہے تو کیا آپ ہندو دوست کی بات مانیں گے یا ویداس کی؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ کی ہندو کتاب میں لکھا ہے کہ بت پرستی منع ہے تو کیا پھر بھی آپ بت پرستی کریں گے؟ اس شخص نے جواب دیا نہیں، میں تب بت پرستی نہیں کروں گا۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ پھر آپ بت پرستی کو غلط مانیں گے؟ اس شخص نے جواب دیا میرا نالج ابھی کم ہے، میں تفصیل سے مطالعہ کروں گا، میں ابھی کلیئر نہیں ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، پھر آپ اس کی پیروی بھی شروع کر دیں گے۔ اس شخص نے کہا کہ مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اچھے ہندو، اچھے عیسائی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ ان کی مذہبی کتابوں میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے، اور اچھے ہندو، اچھے عیسائی اسلام میں بھی داخل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو اسلام کی روشنی ملے گی۔ دوستو اب آ جاتے ہیں ویڈیو کے اس حصے کی جانب جس میں ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، جس کا جواب آپ نے کمنٹ کے ذریعے دینا ہوتا ہے۔ دوستو ہمارا آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ نے کبھی کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دی اور آپ کا طریقہ کار کیا تھا؟ آپ نے کیسے غیر
مسلم کو یا شاید کوئی آپ کا چاہنے والا ہو اسے اسلام کی طرف راغب کیا، آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کے آپشن کو ضرور سلیکٹ کریں تاکہ ہمارا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔